سورہ آل عمران کے اختتام پہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم پہ اجرت نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم پہ تو اجرت جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں. قرآن کریم کی اجرت پہ سختی سے منع فرمایا ہے، تعلیم پہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ قوس لے آئے، تیر چلاتے ہیں نا، کمان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی بچے کو قرآن پڑھاتا تھا، اس نے یہ کمان مجھے اجرت میں دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تو تم نے جہنم کی آگ خرید لی، منع فرما دیا، وہ کمان واپس دیا. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے ہی پہ اجرت کو جائز فرمایا ہے. بڑی طویل حدیث بخاری میں آئی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ کے، انہوں نے کسی قبیلے والوں سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانا دے دو. انہوں نے انکار کر دیا، یہ آگے چل پڑے. وہاں پیچھے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اس کی باندی کوئی لونڈی بھاگتی آئی اور اس نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، حل من راقن، کوئی دم کر دو ہمارے سردار پہ. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے، تو سمجھ گئے قدم تو کر دوں گا لیکن 30 بکریاں ہم لیں گے. انہوں نے جا کے دم کچھ کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، زہر اتر گیا اس کا. یہ 30 بکریاں جو 30 پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. تو مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سعید کیا چیز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے مجھ سے ہی سیکھی تھی تو پھر ان 30 بکریوں میں میرا بھی حصہ لو. خذوا لی منہا بسہم، میرا حصہ بھی انہیں ڈالنا. دوسری طرف یہ بھی احادیث ہے. انہی احادیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، اور 4 صدی ہجری میں پہنچ کے حنفی فقہا نے اپنے مسلک کی بجائے اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جو اجرت ملتی تھی قرآن پڑھانے پہ، گورنمنٹ نے وہ اجرت ختم کر دی تھی. تو قاری بیچارے کیا کرتے؟ دین کی تعلیم کہاں سے دیتے؟ اسی بنیاد پر اب تک ہمارے ہاں دین پڑھایا جاتا ہے اور اس کی اجرت لی اور دی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. یہ جو آپ نے آیت کریمہ لکھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکامات کو پیسے لے کر بیچتے ہیں. مسئلہ پوچھنے جائیے تو کچھ اور ہے، اور وزیر اعظم اگر درخواست کریں تو کچھ اور ہے. اس ملک میں سب سے بلند و بالا چیز عہدہ ہے، اور پھر اس کے بعد قانون ہے، اور اس کے بعد عوام ہے. وہ قانون عوام کو پیستا ہے اور اوپر تحفظ فراہم کرتا ہے، اور مذہبی رہنما عوام کو جکڑتے ہیں اور اوپر کو سہولت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے پیسہ نیچے آتا ہے نا. یہ وہ لوگ